السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ جی، اللہ پاک کے فضل و کرم سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ ایک خوبصورت اور نئے دن کے ساتھ آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اچھا جی، آج میں نے بنائے ہیں دال کدو۔ یہ میری امی کی فیوریٹ ڈش ہوتی تھی۔ جب میری امی بچپن میں ہمارے لیے بناتی تھی، ہم لوگ نا کدو، ٹینڈے، شلجم اور اس طرح کی چیزیں نہیں کھاتے تھے، سبزیاں۔ تو میری امی کیا کرتی تھی کہ دال کے اندر کدو ڈال کے انہیں اس طرح سے بناتی تھی، پتلا سا کر کے، کہ وہ لگتا ہی نہیں تھا، کدوؤں کو اندر پیس دیتی تھی اور ہمیں بالکل بھی پتہ نہیں لگتا تھا کہ دال کے اندر جو ہیں وہ کدو ڈالے ہوئے ہیں، اور ہم بڑے مزے سے کھا جاتے تھے۔ ساتھ میں تندور کی روٹیاں ہوتی تھی۔ وہ ٹائم بھی کیا ٹائم تھا۔ مائیں جو ہوتی ہیں نا، آج ہم خود مائیں ہیں تو اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ جو مائیں ہوتی ہیں وہ بہت حربے آزماتی ہیں کہ ان کے بچے جو ہیں وہ کچھ اچھا کھا لیں، ہیلدی کھا لیں۔ یہ ہے جی رات 3 بجے کا ٹائم۔ میرا چھوٹا بیٹا ایک دم سے اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ سویا تو اچھا بھلا تھا، لیکن رات کو وامٹنگز اور موشن، برے حالات۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ گھر پہ پودینہ اور سونف پڑی ہوئی تھی، تو میں نے فوراً سے ان کو یہ کہوا بنا کے دیا۔ جب بھی میرے بچوں کو اس طرح سے پیٹ کا کوئی مسئلہ بنتا ہے، معدے کا، تو یہ کہوا بیسٹ ہے، آپ بھی ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ اس سے فوراً آرام آ جاتا ہے، الٹیاں رک جاتی ہیں فوراً سے۔ تو بس پھر میں نے اس کو کہوا بنا کے دیا، ورنہ صبح تک تو بالکل ہی وہ نڈھال ہو جاتا اور پانی ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ 10 منٹ بعد وہ وامٹنگ کیے جا رہا تھا۔ بس یہ بچے جو ہیں وہ بد پرہیزی کر لیتے ہیں، سم ٹائم کھاتے ہوئے جو ہے اوور ایٹنگ کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر یہ مسئلے مسائل بن جاتے ہیں۔ ارحان جو ہے وہ نارملی جو ہے وہ زیادہ کھا لیتا ہے سم ٹائم نا، تو کھا کے رات کے ٹائم واٹر میلن اس کے پاپا لے کے آئے تھے، اس نے کھایا پیٹ بھر کے اور ویسے ہی سو گیا فوراً سے۔ تو شاید اس وجہ سے یا میں بھی کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے یہ مسئلہ بنا۔ کہوا دینے سے الٹی کا تو آرام جو ہے وہ فوراً سے آ گیا تھا اسے، اس کے بعد اس نے نہیں کی۔ اور صبح اٹھتے ہی میں نے اس کے لیے پھر نرم غذا، میں نے کہا کیا بناؤں، پھر وائٹ چاول بنا لیے اس کے لیے۔ ساتھ میں نے پانی بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا کہ اٹھتا ہے تو اسے نہلاؤں، کیونکہ رات کو تو نہیں نہلا سکتی تھی، موسم ٹھنڈا تھا۔ اور اب میں نے سوچا کہ اس کو نہلا دوں، کیونکہ وامٹنگ کی وجہ سے کافی زیادہ اسمیل آ رہی تھی اس کے پاس سے۔ اچھا، معدہ اس قدر اس کا ڈسٹرب ہوا تھا کہ وہ کوئی چیز بھی نہیں کھا رہا تھا۔ پہلے میں نے دہی ڈال کے دیا چاولوں کے اوپر، اس نے نہیں کھایا۔ پھر میں نے چینی ڈال کے دی، نہیں کھایا۔ دودھ ڈال کے دیا، نہیں کھایا۔ اپنی طرف سے میں نے سارے حربے آزمائے، لیکن میں ناکام ہی رہی۔ اس کا شاید دل نہیں کر رہا تھا، اور شاید اچھا بھی تھا کہ معدہ تھوڑا ریلیکس کرے گا تو ٹھیک ہی رہے گا۔ آج جمعے کا دن تھا اور میرے ہسبینڈ کو چھٹی تھی۔ جیسا کہ میں اپنے پرانے ولاگز میں بتا چکی ہوں کہ میں نے اپنے بڑے بیٹے کا ایڈمیشن اسکول میں کروا دیا ہے، تو اس کی یونیفارم ملی تھی۔ یونیفارم کے ساتھ کچھ چیزیں تھیں، بیلٹ، شوز اور بیگ وغیرہ، ٹفن، کچھ اس طرح سے چیزیں تھیں جو لانے والی تھی۔ یہاں پہ جی میں اور میرے ہسبینڈ بازار کے لیے نکل چکے ہیں۔ ویسے تو نارملی ہمارا جمعے والے دن بازار بند ہی ہوتا ہے، گنی چنی دکانیں ہی کھلی ہوتی ہیں، اور ہماری مجبوری ہے کیونکہ میرے ہسبینڈ کو جمعے والے دن ہی چھٹی ہوتی ہے۔ بقایا دنوں میں انہوں نے کام پہ جانا ہوتا ہے، تو پھر میں کسی اور کے ساتھ بازار نہیں جا سکتی۔ یہاں پہ ہماری یہی کوشش ہے کہ شاید کچھ چیزیں ہماری، کیونکہ اتنا وہ سامان نہیں ہے کہ جو نہ ملے، شاید مل ہی جائے۔ ہماری یہی کوشش ہے کہ آج لے کے ہی گھر آئیں گے۔ اس سے پہلے جی ہم نے کرنا تھا ایک ہاسپٹل میں وزٹ، میری کچھ رپورٹس تھی لینے والی، وہ لینی تھی، اور اس کے بعد ہم نے جانا تھا بازار۔ آج موسم بھی بہت پیارا بھی ہے اور عجیب سا ہے کہ ہوا ٹھنڈی چل رہی ہے، اور ساتھ میں اس قدر مٹی اڑ رہی ہے کہ میں بتا نہیں سکتی۔ آنکھوں میں، سر میں، فیس پہ، ہر جگہ جو ہے وہ مٹی ہی مٹی ہو گئی ہے۔ اور تھوڑی دیر کے لیے ہم ہاسپٹل میں گئے تھے، جب واپس آئے تو ہماری بائک کا برا حال تھا۔ پھر اس کو صاف کیا اور پھر جو ہے وہ ہم بازار کے لیے نکلے۔ بچوں کو جو ہے وہ میں ان کی خالہ کے پاس چھوڑ کے آئی تھی، اور ویسے وہ ہمارے بغیر رہتے نہیں ہیں، اب ماشاءاللہ سمجھدار ہو گئے ہیں۔ جب چھوٹے تھے تو کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی ان کو، لیکن اب جب سے سمجھدار ہو گئے ہیں تو بہت زیادہ، جب ہم واپس جاتے ہیں تو وہ سٹل رو رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ جی یہ ہے رائے کا سندر روڈ، اور اس کے برے حالات ہیں، روڈ وغیرہ سارا ٹوٹا ہوا ہے، نیا شاید بن رہا ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کھڈے اور
پورا روڈ جو ہے وہ سارا توڑ پھوڑ کے اس کو دوبارہ سے بنایا جائے گا۔ روڈ اس قدر خراب تھا کہ ہم نے سوچا کہ گلیوں کے اندر سے جاتے ہیں، اور جب ہم گلیوں کے اندر گئے تو او مائی گاڈ، اس قدر برے حالات، رائمنڈ کی گلیوں کی نکاسی کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر گند ہے گلیوں کے اندر، لگ ہی نہیں رہا کہ یہ مریم نواز کا شہر ہے، نواز شریف کا شہر ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا حالات ہیں، اور پورے رائمنڈ کے اسی طرح حالات ہیں، اس قدر بری نکاسی ہے۔ کوئی پراپر نالیاں نہیں بنی ہوئی، اور پانی نکلنے کا کوئی اچھا انتظام نہیں ہے۔ یہ سٹی ہے اور گاؤں سے بھی بدتر لگ رہی ہے۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے میں رائمنڈ کے اسی طرح سے حالات دیکھ رہی ہوں۔ یہ گلیاں اسی طرح سے گندی ہوتی ہیں، گٹر کا پانی باہر آ رہا ہوتا ہے، اور کوئی خاطر خواہ امپروومنٹ نہیں آئی رائمنڈ سٹی کی صفائی میں۔ خیر جی، یہاں سے ہم گلیوں سے اللہ اللہ کر کے نکل ہی آئے، کیونکہ گلیوں کا حال تو روڈ سے بھی بدتر تھا۔ اور یہاں پہ بازار کے اندر انٹر ہو چکے ہیں۔ بازار ٹوٹلی تو بند نہیں تھا، گنی چنی دکانیں اندر سے کھلی ہوئی تھی، اور یہاں پہ اذہان کے شوز لینے کے لیے ہم آئے ہیں۔ اذہان کے اسکول شوز جو ہیں وہ بلیک کلر میں لینے تھے، جو کہ نارملی ہر اسکول کے بلیک ہی ہوتے ہیں۔ ٹی سی ایف کا جو ہے وہ بلیک شوز اور ساتھ وائٹ ساکس ہوتی ہیں۔ جنگ کی وجہ سے ہر چیز اس قدر مہنگی ہو گئی ہے کہ کسی بھی چیز کو ہاتھ نہیں لگ رہا۔ غریب آدمی جو ہے وہ اس کے لیے تو بہت ہی مشکل ہے بازار میں جا کے کچھ خریدنا۔ فروٹ جو ہے وہ اس قدر مہنگا ہے کہ عام انسان نہیں کھا سکتا، وہ کوئی امیر ہی کھا سکتے ہیں۔ کیلے، سیب، نارمل جو بھی فروٹ چل رہے ہیں موسمی، سب ہی بہت مہنگے، کوئی ایک چیز بھی نہیں سستی کہ انسان لے کے اپنے بچوں کو کچھ کھلا لے۔ یہاں پہ جی شوز ہم نے لے لیے ہیں، اور اب جو ہے وہ بائک کی چابی لگوانی تھی۔ شادی پہ بائک کی چابی گم ہو گئی۔ میرا چھوٹا بیٹا، اس کو شروع سے پتہ نہیں کیوں بچوں کو، آج کل کے بچوں کو بائک کی چابی کے ساتھ بہت زیادہ انٹرسٹ ہے۔ وہ سارا دن بھی لے کے گھومیں گے اور رات کو بھی ساتھ لے کے سوتا ہے میرا بیٹا۔ تو شادی پہ وہ ہو گئی ہے گم، اور اس دن سے جو ہے وہ بہت مشکل پیش آ رہی تھی، تو یہاں پہ بائک کی چابی بنوائی نہیں۔ اس کے بعد جی لیا بیلٹ، اور یہ تو ہمیں فری ہی مل گیا۔ یہ دکان جو ہے وہ، اس دکان پہ ہم بہت ٹائم پہلے سے آ رہے ہیں شاپنگ کرنے کے لیے، کپڑے وغیرہ بچوں کی جو بھی شاپنگ ہے وہ ہم اسی دکان سے کرتے ہیں۔ تو انہوں نے ہمیں بیلٹ فری دے دیا کہ کوئی نہیں، آپ ہمارے پرانے کسٹمر ہو، اتنا تو آپ کا حق بنتا ہے۔ اور اس کے بعد جی جوتے لیے، میرے ہسبینڈ نے اپنا جوتا لینا تھا اور چھوٹے بیٹے کا جوتا لینا تھا، وہ لیا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارے رائمنڈ میں جو ہے وہ کام ہو رہا ہے، ہر طرف توڑ پھوڑ چل رہی ہے۔ اذہان کا جو یونیفارم ہے وہ اسکول سے ہی ملے گا، وہ نارملی بازار سے نہیں ملتا۔ ٹی سی ایف کا جو بھی یونیفارم ہے وہ ہمیشہ شروع سے ہی، میں خود ٹی سی ایف کی اسٹوڈنٹ ہوں، تو شروع سے ہی یونیفارم جو ہے وہ اسکول سے ہی ملتا ہے، نارملی بازار سے نہیں ملتا۔ وہ کلر جو ہے ٹی سی ایف کا خاکی کلر ہے یونیفارم کا، تو وہ سیم کلر، ایگزیکٹ کلر بازار سے نہیں ملتا۔ اور ٹی سی ایف میں بہت زیادہ ڈسپلن کو فالو کیا جاتا ہے، وہاں پہ یعنی یونیفارم کے حوالے سے کوئی کمپرومائز نہیں کیا جاتا۔ میں نے پھر 2 یونیفارم لے لیے ہیں، کیونکہ یہ سال میں ایک ہی دفعہ ملتے ہیں، اس کے بعد پھر پورا سال ویٹ کرنا پڑے گا، پھر ملیں گے۔ اور یہاں پہ جی گھر کی بھی کچھ تھوڑی بہت شاپنگ کرنی تھی، وہ بھی کی ساتھ، اور واپسی پہ جو ہے ہم نے اسے کیا کہتے ہیں، شردائی یا گھوٹا پتہ نہیں، وہ پیا، اور بہت ہی مزیدار تھا۔ شاپنگ کر کے تھک چکے تھے، اور آج دھوپ بہت زیادہ تھی، ہوا تو چل رہی تھی لیکن کافی زیادہ گرمی بھی لگ رہی تھی۔ اچھا، میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھی اذہان کا ریئیکشن دیکھنے کے لیے۔ یہاں پہ اذہان آ کر اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کون سی میں چیز دیکھوں۔ زیادہ اسے نا کھانے والی چیزوں کی پڑی ہوئی تھی کہ مما واٹر میلن لے کے آئے ہو، بنانا لے کے آئے ہو، ایپل لے کے آئے ہو، اور اپنی چیزوں کی تھوڑی کم تھی۔ یہاں پہ سب دیکھ کے کہہ رہا تھا مما واو، مما تھینک یو۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ اپنی ساری، میں نے اس کی شاپنگ دکھائی، چیزیں دکھائی، بہت زیادہ خوش تھا۔ اور ماں باپ جو ہیں وہ اپنے بچوں کو دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں، جب بچے سیٹسفائی ہوں، خوش ہوں، تو یہی چیز ماں باپ کے لیے جو ہے وہ اصل کامیابی ہے۔ ارحان کے لیے چپلی جوتا لیا ہے، کیونکہ شادی پہ اس نے اپنا جوتا جو ہے وہ گم کر لیا تھا، اس دن سے کافی زیادہ مشکل آ رہی تھی، نیا جوتا پہن کے گھوم رہا تھا تو وہ انکمفرٹیبل ہو رہا تھا۔ اس کے بعد جی کھانا کھایا، اور بہت زیادہ بھوک بھی لگ گئی تھی،
گھر پہ میں نے صرف وائٹ چاول بنائے تھے اور ابو کے گھر سے میں نے دال کا سالن لیا اور کھایا۔ فروٹ بازار میں تو بہت زیادہ مہنگا تھا، پھر میں نے اپنے اسٹاف سے ہی منگوا لیا۔ انشاءاللہ جی کل ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔